دیکھیے، یہ الہ کا مسئلہ بڑا زبردست مسئلہ ہے. اس کو بیان کرنے کی وجہ سے دنیا جاتی ہے اور اس مسئلے کو چھپانے کی وجہ سے دنیا آتی ہے. اس وجہ سے یہ مولوی اس مسئلے کو دبا رہے ہیں. اور دیکھیے، اگر مشرکین مکہ کو کہا جاتا کہ تم جو کہتے ہو یا ابراہیم اغثنی، یا ابراہیم اغثنی، بس صرف اغثنی نہ کہو، باقی یا ابراہیم کے بے شک نعرے لگاؤ، یا لات بابا، یا منات بابا، اس طرح پکارو بے شک، اتنی اجازت ہے. اگر یہ کہہ دیا جاتا تو بتاؤ کون جھگڑتا، کہاں ہجرت کرنا پڑتی اور کہاں جنگیں لڑنا پڑتی. تو یہ اس نے سب کو خوش کر دیا. اس رافضی نے جب بھی یوٹیوب کھولو کہیں نہ کہیں صحابہ کے خلاف بے ایمان زہر اگل رہا ہوتا ہے. اور جس طرح یہ کہہ رہا ہے لبیک یا رسول اللہ پکارو، یعنی یہ خادم حسین رضوی کے مریدوں کو خوش کر دیا. لبیک یا حسین پکارو، سارے شیعوں کو خوش کر دیا. یا رسول اللہ پکارو، بس مدد نہیں کہنا، باقی انڈرسٹوڈ ہے. ظاہری بات ہے، یا رسول اللہ جب پکارو اس کا کیا مطلب ہے؟ جس طرح مسجد کے اندر یہ لکھتے ہیں ایک طرف یا اللہ اور اس کے بالکل مقابلے میں یا رسول اللہ، آگے مدد کو نہیں لکھتے ہیں. تو بتاؤ یہ شرک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل مقابلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اصل میں ان کو شرک کی جو ہے نا سمجھ ہی نہیں ہے، پہچان ہی نہیں ہے. ایمان کی ان کو سمجھ ہی نہیں ہے. ایمان خالص کی ان کو ہوا بھی نہیں لگی ہے. یقین کریں، یہ واقعی صحیح آپ نے کہا کہ یہ عبداللہ بن ابی ہے اس دور کا. اور اگر یہ سب کے پیچھے تم نمازیں پڑھتے ہو تو پھر جھگڑا کسی بھی چیخ کیوں رہے ہو؟ بس ٹھیک ہے، تمہارے نزدیک سارے مومن ہیں، تو پھر کیوں بیچ میں یہ شور مچایا ہوا ہے؟ تو یہ ان کے جو بڑے بڑے گزرے ہیں ان کے جو شرکیہ کفریہ چیزیں ہیں اس کو بھی سامنے لاتا ہے اور کہتا ہے یہ رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں. کبھی کہتا ہے حسن ظن رکھو، ہو سکتا ہے آخری لمحے میں توبہ کر کے مر گئے ہوں، آخری سیکنڈ میں. تو پھر سب کے بارے میں یہی کہو، پھر قادیانی کے بارے میں کیوں یہ کہ نہیں کہتے ہو؟ سب کے بارے میں یہی کہو. ایسا نہیں ہوتا ہے. عالم دین جو توبہ کرتا ہے الذین تابوا واصلحوا وبینوا، توبہ کریں، اصلاح کریں اور بیان کریں. یہ نہیں کہ پوری زندگی شرک و کفر بیان کرتے رہے ہوں، لوگوں کو گمراہ کرتے رہے ہوں اور مرنے سے ایک سیکنڈ والے توبہ کر لیں. اس طرح کی توبہ کہ اللہ توفیق ہی نہیں دیتا ہے. اور مرتے دم تک جو کافر رہے ان کی توبہ نہیں ہوتی ہے. تو باقی یہ بہت ظالم مولوی ہے. توصیف رحمان کا بھی یہی معاملہ ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ ہے. طارق جمیل بھی ایسا ہی ہے، سارے ایسے ہی ہیں. اس سے بڑا اس کا استاد گزرا ہے یہ جو مولوی اسحاق، جس کو اپنا یہ شیخ کہتا ہے. اتنا ظالم مولوی گزرا ہے، اتنا رافضی مولوی گزرا ہے، صحابہ کا دشمن مولوی گزرا ہے. مر گیا، اپنے انجام کو پہنچا، یہ بھی اپنے انجام کو پہنچے گا. اسی طریقے سے ڈاکٹر اسرار بھی دوغلا، ایک طرف وحدت الوجود کا حمایتی اور دوسری طرف کہتا ہے میں توحید بیان کرتا ہوں. تو اس طریقے سے یہ طاغوتوں کے پرستار گزرے ہیں. اور یہ اصل میں طاغوت پرست ہے، بہت بڑا طاغوت پرست ہے. اب تو یہ خود طاغوت کے منصب کے اوپر فائز ہو گیا. یہ علی انجینئر بالکل فریبکار ہے، دھوکے باز ہے اور صحیح چیز کو تروڑ مروڑ کے پیش کرتا ہے. وہ پیش کر دیکھو، کہتا ہمار نماز میں یا رسول اللہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ. تو بھائی وہاں جو جس طریقے سے کہتے ہیں وہ کوئی بھی پکار کے معنوں میں نہیں کہتا ہے، وہ دعا کے معنوں میں ہوتا ہے. اور دعا جب کی جاتی ہے تو غائب کو حاضر سمجھا جاتا ہے. اس کی مثال اس طریقے سے اگر کسی کا باپ فوت ہو چکا ہو تو وہ بھی یہی کہتا ہے اے میرے باپ، اللہ تیرے اوپر رحم کرے، تو نے مجھے کتنی اچھی تعلیم دی جس کا آج مجھے فائدہ ہو رہا ہے. تو اے میرے باپ، اس طرح دعا کی جاتی ہے. تو دعا میں یہ اسی کا استعمال کیا جاتا ہے یا پکار میں کیا جاتا ہے. تو اس کو یہ کدھر فٹ کر رہا ہے اور رافضیوں کو اور بریلویوں کو سب کو خوش کر رہا ہے. تو اصل میں یہ فریب کاری ہے، یہی چیز ہوتی ہے. اصل میں یہی چیزیں اللہ نے ان مریضوں کے لیے رکھی ہیں. اور جس طرح پچھلے کلپ کے اندر محمد حنیف کس طریقے سے فریب دے رہا ہے لوگوں کو کہ دیکھو وہاں تو لی ساجدین، دیکھو مجھے سجدہ کر رہے ہیں، اور وہاں پھر وخروا لہ سجدا، تو پھر یوسف علیہ السلام کو سجدہ ہوا. اس طرح کڑی سے کڑی ملا کے جو گویا اس کی بات بن گئی. ایسے بات نہیں بنتی ہے پتر، یہ بہت مشکل مصیبت میں پڑ جاؤ گے. اور باقی ان کے پیچھے چلنے والے اندھے مقلدین وہ بھی اپنے انجام کو پہنچیں گے. ان کی آنکھیں کھلنی چاہیے. اتنی بڑی بڑی ان کی فریب کاریاں سامنے آتی ہیں پھر بھی ان کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں. اصل میں اس لائق کے کچرا یہ ہیں، اصل مجرم یہ ہے جو عوام کالا نام جس کو کہا گیا، یہ جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بدتر ہیں، جو ایسے لوگوں کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنا امام مانتے ہیں، اپنا امیر جماعت مانتے ہیں، اپنا پیر مانتے ہیں، اپنا سیاسی لیڈر مانتے ہیں. ان فریب کاروں کو
اس طرح عمران خان ہر بیان سے پہلے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور جا کے مزار کے سامنے سجدے کرتا ہے، امام ضامن بنواتا ہے یا اہل مدد کے پٹے بنواتا ہے، تو کیا عوام کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یہ مدینہ ریاست بنا دیں گے؟ یہ سارے مل کے مدینہ ریاست بنائیں گے، ایسی ریاست جس کا وہ جو بننے والا تھا عبداللہ بن ابی بادشاہ بننے والا تھا، یہ وہ والی ریاست بنائیں گے۔ باقی وہ والی مدینہ ریاست جس کے انچارج اور جس کے جو حکمران نبی علیہ السلام اور صحابہ اکرام گزرے، اس کے تو یہ دشمن بے ایمان ہے، وہ جب آئے گی تو ان کی چھٹی ہو جائے گی، پھر ان کی دال نہیں گلے گی ان فریب کاروں کی۔